سعودی صاحب قرآن تو مان رہے ہیں لیکن سعودیوں والی نماز نہیں مانتے ہیں، سعودی حدیث والی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں حنفی والی نماز نہیں پڑھتے کوئی کہتے ہیں حنفی والی نماز نہیں پڑھتے. عجیب بات ہے. میں جب عمرے پر گیا تو پہلی صف میں صرف 4 آدمی رفع دین کر رہے تھے، اتنی لمبی صف میں. ان 4 میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ ہو، ایک شافعی ہو، ایک حنبلی ہو اور شاید ایک غیر مقلدی ہو. باقی ساری صف والے نہیں کر رہے تھے. تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرکز ہے نا سب کا. حاجی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ لیں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ہاتھ باندھنے والے بھی جاتے ہیں. تو مرکز میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے کوئی 10-15 سال ہوئے ہیں یا پہلے سے آ رہا ہے جی؟ امام صاحب کے دور سے لے کر 1345 تک پورے تقریباً 1200 سال وہاں حنفی خدمت کرتے رہے. عباسی دور 500 سال ہے. کتنے سو سال؟ 500 سال میں وہاں کے ائمہ، خطیب، مدرس سب کے سب حنفی تھے. اس زمانے میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ ہم دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار حنفیوں نے حج کرایا، وہاں حنفی وہاں رہے. 500 سال میں ایک غیر مقلد مکہ اور مدینہ میں، صرف ایک. کانا لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اجتہاد کرنا جانتا تھا نہ تقلید کرتا تھا. امام نہیں، خطیب نہیں، مدرس نہیں، مسجد کا خادم نہیں، کسی گلی کا خاک رو بھور ہو بغیر مقلد. 500 سال میں ہمیں ایک نام دیں، 1000 روپیہ فی انعام ہم انعام دیں گے ان کو. اس کے بعد 200 سال خوارزمی رہے، 200 سال سلجوقی رہے، 400 سال یہ بھی کٹر حنفی تھے. ہاں ایک تھوڑا سا فرق سمجھے، بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹوں کے چھوٹے ہوتے ہیں. بڑوں کے حوصلے، حنفی چونکہ بڑی جماعت تھی نا، ان نے چھوٹوں کے مسئلے بھی بچھا دیے، چارے ہو گئے. چھوٹے آ گئے، بڑوں کے اٹھا دیے. تو حوصلے کی بات ہے نا. اس کے بعد تقریباً 500 سال خلافت عثمانیہ رہی، ٹرکی خلافت، سب کے سب حنفی تھے. ایک مجھے کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے وہاں 800 سال 4 مسئلے رہے، اب ایک ہو گیا ہے. میں نے کہا جب 4 تھے تمہارا اس وقت میں نہیں تھا، اب ایک ہے تمہارا آج بھی نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ 4 تھے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھے. تو کبھی وہاں کے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ حنفی نماز غلط پڑھتے ہیں، ہم مکے میں نہیں پڑھنے دیں گے، ہمیں لا دیں؟ آج تک کبھی کہا ہے کسی نے؟ تو یہ جو یہاں شور مچاتے ہیں، ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے لکھوا لاؤ کہ حنفی جو نماز پڑھتے ہیں غلط ہے، لکھوا لیں ذرا. تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنا؟ وہ دیکھو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے خاصہ، ایک ہوتا ہے عرض عام. رفع دینے ان کا خاصہ نہیں، عرض عام ہے. تو شواطے میں بھی ہے نا. تو فیصلہ خاصے سے ہوتا ہے. خاصہ ان کا 8 تراویح ہے، وہاں وہ 8 کو نہیں مانتا. خاصہ ان کا ہے یہ اونچی آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں. سمجھائی نا؟ مولانا حاجی مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم خانپور والوں مجھے لطیفہ سنا رہے تھے کہ ہم ایک جنازے پر گئے تو وہ امام نے اونچی اونچی الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی. اب بیچارے جو لوگ پیچھے تھے وہ پریشان ہوئے، تو بعض لوگوں نے پیچھے سے آوازیں دینی شروع کر دی، مولوی جی نماز نہیں جنازہ ہے، مولوی جی نماز نہیں یہ جنازہ ہے. انہیں سمجھے کہ نماز ہی پڑھاؤ لگتا کرے، الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی. تو آپ کے پاس حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، پوچھے کہ وہاں کی اونچی جنازہ پڑھاتا ہے؟
وہ 3 طلاق کے بعد بیوی کو حرام کہتے ہیں اور یہ یہاں حلال کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ان کا فتویٰ آ چکا ہے، من طلق امرأتہ ثلاثا میں فمن واحد، ایک ہی دفعہ 3 طلاق دی وہ عورت حرام ہے، رابطہ عالم اسلامی کا۔ ان میں اور ان میں تو حرام حلال کا فرق ہے۔ انہوں نے آج تک تقلید کو شرک نہیں کہا، اور یہ شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ انہوں نے آج تک حنفی نماز کو غلط نہیں کہا۔ 1-2 باتیں تو، اس سے زیادہ باتیں تو ان کی مرزائیوں سے ملتی ہے، توحید ان کی ملتی، مرزائیوں سے نہیں ملتی، ملتی ہے نا؟ تو کیا پھر ان 1-2 باتوں سے مرزائی بھی کہا جائے گا ان لوگوں کو؟ خاصوں پر فیصلہ ہوا کرتا ہے، عرضی عام پر فیصلہ۔ یہ 1-2 باتوں سے دھوکہ تو ایسے نا، کوئی آدمی بیچارہ گیا وہ لینے کے لیے کسی گاڑی پر سوار ہونا، ٹکٹ لی، پہلی دفعہ گیا تو ٹکٹ لے کے پوچھا اسٹیشن ماسٹر سے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی، میں نے گاڑی دیکھی نہیں، کہتا ہے کالا انجن ہوتا ہے اور دھواں نکلتا ہے اس سے۔ وہ بیچارہ باہر نکلا تو کوئی نائب چھوٹا اسٹیشن ماسٹر کالا سوٹ پہنے سگریٹ پیتے جا رہا تھا، اسے گنا کے نشانی تو دونوں پوری چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ دیکھے یوں تو اسے ٹکٹ دکھایا کہ ٹکٹ لے کے چلا ہوں، ویسے نہیں چلا۔ تو کیا واقعی وہ گاڑی بن گئی تھی؟ یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا ان سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی حدیث میں کہیں نہیں ہے،